سر داخلہ دفتر جو ہے نا اس کے اندر ایک خاص سیکشن ہے جس کا نام ہے لانتی پٹیشن. اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت ہے. وہ حکومت ایسے ہے کہ ہر روز اس حکومت کرنے کا وہ ایک خود کدال لے کے گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر مزید ڈوبتے چلے جاتے ہیں. پنجاب کے اندر ری انٹری کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ نون لیگ. تو پی ٹی آئی کو تو داخل ہونے دینا ہی نہیں انہوں نے پنجاب کے اندر. کہ لوگوں کو ریلیف دینے میں تو یہ ابھی بھی ناکام ہی ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر آج وربلی نہیں ہوگا، آج گا کے ہوگا. ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا، جی میرا لال دوپٹہ ململ کا، ہو جی ہو جی. سر واہ سر، اتنی ایکسائٹمنٹ. سر کیا ہوا، کچھ ہوا ہے؟ سر رزلٹ آیا آج. آپ کو پتا ہے پرچے کا رزلٹ جب آتا ہے نا اس پہ سر مجھے وہ جوک بھی یاد آ گیا کہ وہ ہمارے وہ ایک تاڑی بھائی تھے، تو وہ ان کو کوئی اس وقت سلسلہ تھا کھانے پینے کا، تو اس وقت ان کی بھابھی نے بھیج دیا کہ بچوں کو اسکول سے لے آؤ، ان کا پرچہ ہے. تو اس نے کہا جی نہیں اس وقت تو روٹی ہونے لگی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں بچوں کو پہلے. تو وہ اب فل زندگی سے بازار پہنچے ہے، تو بچوں کا پیپر تھا، تو اب وہ کھڑا ہے اسکول کے باہر. تو ایک اور پریشان حال ماں ادھر چلتی ہوئی آئی اور اس کو تھا کہ شاید وہ لیٹ ہو گئی ہے یا جلدی آ گئی ہے. اس نے ان سے پوچھا کہ پرچہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صلح ہو گئی ہے. سر بہترین. تو سر سچویشن جو ہے وہ اب بالکل چینج ہو گئی ہے. اس کے اندر سر کافی سرخیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، ٹکر چل رہے ہیں، لوگ جذبات میں آئے ہوئے ہیں، ٹویٹر پاٹنے لگا ہے. سر بہت چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اصل میں آپ نے نا جو ٹیک ہوم کرنی ہے نا چیز، جو گھر لے کے جانی ہے آپ نے چیز اور اس کو پی جانا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے ان کی 2/3 میجورٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. بیسک سر بات یہ، میں تھوڑے اگر فگر سر آپ اجازت دیں پلیز. تو میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ پی ایم ایل این کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ تھی وہ 121 سے 107 ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو 72 تھی وہ 67 ہو گئی. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 22 ممبر جو ہیں جن کو اب سسپینڈ کیا گیا ہے، ان میں سے 14 نون لیگ کے ہیں، 5 پیپلز پارٹی کے ہیں اور 3 جو ہیں جے یو آئی ایف کے ہیں. یہ ظاہر ہے اب یہ پی ٹی آئی کو واپس ہوں گی ساری چیزیں. سو بیسکلی آپ کو 336 ٹوٹل میں سے 224 کا نمبر ریٹین کرنا ہے سمپل میجورٹی لینے، سوری 2/3 میجورٹی لینے کے لیے. تو یہ 228 پہ تھے، 224 سے 4 سیٹیں زیادہ تھیں ان کی. اب یہ 209 پہ آ گرے ہیں. یہ ہماری جو اتحادی حکومت ہے. تو سر اس سے کافی چیزیں جو ہیں چینج ہوئیں گی، کافی سوال اٹھیں گے، ڈفرینٹ کیمپس میں ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جو لوگ جن کو چھوڑنا پڑے گا، جو الیکٹ آپ کی ریزرو سیٹس پہ آپ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، بیسکلی یہ ریزرو سیٹس تو اس لیے ہوتی ہیں نا کہ آپ کی کوئی ایک خاتون ورکر ہے جس نے کام بہت کیا ہے لیکن الیکشن نہیں لڑی یا الیکشن ہار بھی گئی فرض کریں، تو وہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری پارٹی کے لیے انٹیگرل ہے، تو ان کو ریزرو سیٹس اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان کو دے دیتی ہیں. اسی طرح مائنورٹیز کی جو سیٹس ہوتی ہیں آپ کو ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کا ایک ووٹ بینک ہے. تو ان سب سے جب اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اصل میں ہٹ تو نون لیگ کی ہے نا سر، کہ زیادہ تر تو 14 تو ان سے گئے نا لوگ، تو وہ اب پی ٹی آئی کیمپ میں چلے گئے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ایک سنگل لارجسٹ پارٹی آپ کی نیشنل اسمبلی میں ایگزسٹ کرتی ہے. وہ اس کو پی ٹی آئی کہیں، اس کو ایس آئی سی کہیں، جو مرضی کہیں، بٹ مسئلے ہو گئے ہیں. اب واپس سر ہم آگے نمبرز گیم میں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نمبرز گیم چل رہی تھی، الیکشن کے دنوں میں نمبرز گیم چل رہی تھی. الیکشن کو ہوئے ہوئے 100 110 112 دن ہوئے، سر ہم واپس نمبرز گیم میں آ گئے. تو سر اس وقت ماحول جو ہے ملک کے اندر وہ ٹینس بھی ہے، ایکسائٹنگ بھی ہے، اور بہت جلدی چیزیں جو ہیں نا وہ اب چینج ہو رہی ہیں. 885 کا یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. 85 میں 8 تو چلیں وہ جنہوں نے حق میں تھے کہ ان کو واپس ملے اپنی سیٹیں، جو 5 جنہوں نے نہ کی اس کے اوپر، مطلب جو ڈسینٹ کر رہے تھے تھوڑا سا اس کے اندر، وہ جو تھے ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک خود تھے، چیف جسٹس آپ کے. تو یہ سر آپ چیزا تو نہیں لے رہے؟ نہیں سر بالکل نہیں سر، میں تو ویسے ہی بتا رہا سر میں رپورٹنگ کر رہا ہوں سر، میں صرف رپورٹنگ کر رہا ہوں. اور سر ایک صرف چیز میں یہ 14 کے 14 جج جو تھے مشترکہ تھے ایک چیز میں، کہ ساروں کے ساروں نے ای سی پی کو کہا کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے تھے، کہ آپ کی تشریح جو ہے قانون کی وہ اتنی ناقص تھی اور اتنی بری تھی کہ ہم مجبور ہوئے کہ پھر ہم اس کو ٹیک اپ بھی کریں، اس کو ٹھیک بھی کریں. پشاور ہائی کورٹ سے رلتے رلاتے، ای سی پی سے دھکے کھاتے کھوتے سپریم کورٹ میں پہنچے.
یہ پی ٹی آئی کے لوگ, اور اینڈ میں یہ اس کا نتیجہ ہے سر سارا. اور اب ظاہر ہے اس کو اپیل جسے کہتے ہیں, یا آرڈر کو جو بھی انہوں نے کیا اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں گے. اس پہ نون لیگ کا تو اور اتحادیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو کابینہ میں ڈسکس کریں گے, اور اگر ہمیں لگا تو ہم ریویو پٹیشن جو ہے اس کی طرف جائیں گے. تو سر یہ میں نے لے آف دا لینڈ آپ کو دے دیا آج جو سارا کچھ ہوا ہے, اب ہم اس کے اوپر چیزیں لیتے ہیں سر. تو لیکن ریویو پٹیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی, وہ ذرا ریویو پٹیشن عموماً سپریم کورٹ جب سر ایک آرڈر دے دیتی ہے جس کے اندر ایک میجورٹی ججز کا آ جاتا ہے اور فل بینچ کا وہ بھی خاص طور پہ ہوتا ہے, تو جو آپ لے کے جاتے ہیں ریویو پٹیشن, رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ عموماً وہ فائل لے کے یوں پیچھے پھینک دیتا ہے کہ میں نا پیچھے گول کیپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. ہاں نہیں سر, وہ پیچھے مطلب جب وہ پھینکتا بھی ہے نا تو وہ ایک ہی جگہ جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے داخلے دفتر. سر داخلے دفتر جو ہے نا اس کے اندر ایک خاص سیکشن ہے جس کا نام ہے لانتی پٹیشن. تو وہ اس کا نشانہ اتنا پکا ہے رجسٹرار کا, وہ یوں کرتا ہے سر, اور وہ سیدھا اس کے جا کے شپ کر کے لگ جاتا ہے فلموں کی طرح. بالکل ٹھیک ہے سر. اصل میں ٹویٹر پہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ٹویٹر پھٹ رہا ہے, تو وہ بالکل ہو رہا ہے. اس میں جو وہ لوگ ہیں جن کو میں بڑا معتبر مانتا ہوں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مٹھائی کوئی بھی نہ کھائے, اچھا ابھی نہ مٹھائی کھائیں. اچھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مٹھائی کھا لینی چاہیے. اچھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت آ رہی ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اتنا مزے کا کام کر سکتی ہے کہ جس سے بھاریں لگ جائیں گی. وہ مزے کا کام یہ ہے کہ جو ان کی خواتین اس وقت جیل میں ہیں ان کو وہ ایم این اے ایم پی اے بنا دیں. واہ, تو لطف آپ کو سمجھتے کہ بیٹھے بٹھائے انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے سر وہ جیل میں ایم این ایز ہیں سر, تو وہ ایک لطف آ جائے گا. تو یہ ان کی ون ہے. جہاں تک بات ہے حکومت بنانے کی, سو حکومت یہ فیصلہ ہونے سے پہلے بھی اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی وہ ایک چیز پہ مشروط ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیں تو حکومت کل ان کی ہے, ان کو ساتھ نہیں ملاتے تو حکومت ان کی نہیں ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے, جو ہمارا مشترکہ خیال ہے, آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو نہیں ملانا چاہیے, حکومت نہیں بنانی چاہیے. اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اور وہ حکومت کیسے ہے؟ وہ حکومت ایسے ہے کہ ہر روز اس حکومت کرنے کا وہ ایک خود کدال لے کے گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر مزید ڈوبتے چلے جاتے ہیں. سو اگر پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہم اس وقت ٹھیک غلط کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو کدال وہ پکڑ لیں گے اور پھر وہ اپنی کھودنی شروع کر دیں گے, جس میں شاید اتنا ڈیپ جاتے ہوئے جتنا پی ایم ایل این ہے 1.5 سال لگ جائے گا, لیکن اس کے بعد 1.5 سال کے بعد ان کی وہی حالت ہوگی جو پی ایم ایل این کی آج ہے, اور پھر وہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کبھی بھی مل کے ان کو ہٹائیں گے اور خود واپس آ جائیں گے. سو حکومت بنانے کے لیے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یا تو الیکشنز جلدی ہوں, یا جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو پتہ نہیں 700 سیٹیں تھیں اور دھاندلی ہو گئی, تو وہ جو ٹرائیبیونل کے فیصلے ہیں کہ وہ اب عموماً تو ٹرائیبیونل کا فیصلہ لیتا ہے 4 سال, لیکن اب آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکل ہے نا پاکستان کا وہ شرنک ہو رہا ہے. سو وہ یا تو ٹرائیبیونل کے فیصلے آ جائیں اور اس سے سمپل میجورٹی پی ٹی آئی کی بن جائے تو پھر یہ حکومت لے لیں, ادروائز تو جب نمبر کسی کو ملا کے پورا کرنا ہے نا تو پھر ان پاپولر کے ساتھ کوئی کیوں رہے گا, تو وہ پھر اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں, پھر نمبر گیم آ سکتی ہے. سو حکومت بنانا سمپل میجورٹی کے بغیر ایک بے وقوفی کا کام ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو چیزیں لینے چاہیے. ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا آج کے بعد, آج سے پہلے بھی وہی تھا, آج کے بعد بھی وہی ہے, وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو باہر نکالو, جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نکالو, عمران خان کو اندر رہنے دو. بھئی ایک یہ اس وقت جو ہے مطلب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے زندگی اتنی انجوائے کی ہے, پارٹی کی ہے, وی آل اینوی ہم, مطلب کون بچہ ہے جو نہیں چاہتا کہ عمران خان والا لائف سٹائل گزارے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اگر 2-3 سال اندر رہنا پڑے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یار, مطلب 337 دن تھے نا سر نواز شریف صاحب کے, تو بس ٹھیک ہے, قریب قریب ہی ہوں گے. اب 338 سے ایک دن پہلے اگر نکل آتے ہیں نا تو یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل. واہ, 338ویں دن, مطلب اگر 350 پہ ان کو رہائی مل جائے تو ہم کہیں یار میں 20-25 اور کر دو پلیز. بھائی یہ ان کو چاہیے اندر اسی وقت کسی
सुपरिटेंडेंट को कुट के तो वापस अंदर नहीं कुट्टे किसी को ना, और भी तरीके होते हैं, बर्तन तोड़ दें सर, स्पॉट फिक्सिंग कर दें जेल के अंदर बैठ के सर किसी मैच पे। ठीक है ना सर, कुछ 6-8 महीने तो मिल जाएंगे उसके ऊपर, तो अंदर रहना है। और वो जो पैसे कमाएंगे उससे वो पार्टी फंड में चले जाएंगे, तो फायदा सर कितना है सर। दूसरा सर, असल में कहानी जो है ना उसके अंदर एक और ट्विस्ट भी आ सकता है, वो ये है कि आपने सुना तो है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो सबके ज़हन पे है, VONC। उसका जो छोटा भाई है ना उसका नाम है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जरा हरामी है, सॉरी लैंग्वेज के लिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शरीफ आदमी है, वो कहते हैं एक बार मैंने चेक करा दो मतलब क्या आपका चल रहा है। तो सर ये भी हो सकता है कि PTI जो है अपनी इस सपोजिड विन में और मजीद ततल्ली मचाने के लिए आप कहे जी कि हम मूव करते हैं इस पार्लियामान को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लें, और आपकी जो 2/3 थी वो तो अब 2/3 नहीं रही ना, तो अपनी जो बाकी जो आप मेजोरिटी लेके बैठे हैं उसको प्रूव कर दें और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं। अब सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को फर्ज करें वो टाइम देते हैं कि 2 हफ्ते बाद करेंगे, सर आप सोच सकते हैं उस 2 हफ्ते में क्या होगा? सर मैं आपकी ना हाफ स्टेटमेंट से तो बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ कि वो जो 2 हफ्ते हैं ना उसमें हमें बड़ा मजा आएगा लेकिन बाकी हाफ से मैं अग्री सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मसला ये है कि अभी जो 2/3 गई है ना, इसमें ये है कि ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते। तो कोई मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसी आईनी तरमीम नजर भी नहीं आ रही थी जो इन्होंने करनी थी। आइन को वैसे भी थोड़ी देर के लिए नैप लेने दें, उसको सोने दें, उसको नहीं चाहिए तरमीम है और तो बाकी बिल तो पास हो जाते हैं, आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो ना हो, वो ये कौन बैठ जाए। अच्छा, जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है। वो ट्रिकी पार्ट इसलिए है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो गया, अच्छा शहबाज साहब निकल गए, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जी शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर। आर्म ट्विस्टिंग ऐसी हुई है कि हुकूमत और अपोजिशन सबसे वोट डलवा दिए हैं, अब वो आ गए हैं ठीक है। अच्छा, वो वैसे मतलब हुकूमत तो वो जैसी भी करेंगे, बात ये है कि उस दिन के बाद से वे ऑनवर्ड्स नून लीग तो गंदी नहीं हो रही क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब तो नून लीग के हैं ही नहीं। तो इसलिए इनको तो PTI के हक में जो चीज है ना वो ये है कि ये खुद अपोजिशन में रहे, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत में PMLN हो, और नंबर 3, PMLN का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर हो उसके नाम के एंड पे शरीफ आता हो सर एक तो ये बात सर, दूसरा देखें ना एक और बड़े मसले हैं। सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, हम बचपन से सुन रहे हैं ये अल्फाज और इनकी मैथमेटिक्स होती रहती हैं। चलिए सिंपल तो हो ही नहीं सकती ना, मतलब 2/3 तो हमने मियाँ साहब ने ली थी, मतलब 2/3 टेक्निकली इनके पास थी इत्तेहादी गवर्नमेंट में। सिंगल पार्टी अगर 2/3 ले रही है तो वो तो सलूट, बहुत अल्लाह आपने बड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है सर। अगर आपके पास नेशनल असेंबली में 2/3 है लेकिन पंजाब किसी और के पास है तो आप फिर फारग हैं सर। मतलब आपके पास आपका जो हथियार है वो हाफ है, मतलब उसकी बाकी 2 चीजें नहीं है आपके पास, एक ही चीज है आपके पास, तो चल नहीं सकता सर। हथियार तो मैं आपको बताऊं, फेडरल तो हथियार है ही नहीं, हथियार तो है ही पंजाब सर। तो गेम असल में सर ये है कि पंजाब में कितना गेन कर सकती है PTA, और वो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो लाइन है ना पंजाब में गेन करने वाली के अंदर, उसके नून लीग तो है ही है जिन्होंने लूज किया, वो तो कर रही है। पीपल्स पार्टी ना यूं जुड़ी हुई है साथ पंजाब में गेन करने के लिए। ये सारे जो पिछले बजट के अंदर मामला थे ये क्यों थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग को जिन्होंने कहा कि जी हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी सेटअप करने दो, आप लोकल बॉडी इलेक्शन कराओ। उसके अलावा पंजाब के अंदर री एंट्री करना चाह रही है पीपल्स पार्टी और उसके साथ नून लीग, तो PTI को तो दाखिल होने देना ही नहीं उन्होंने पंजाब के अंदर। और आप ही की बात पे ऐड करता जाऊं कि अगर फर्ज करें 2/3 कर भी लेती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस से PTI, और पंजाब के अंदर इशू ही कोई नहीं है, पंजाब हो ही नहीं सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू चेंज, तो आप ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आपके पास पंजाब हो और फिर आप फेडरल में हो तो फिर गेम बनती है, वरना नहीं हो सकता। सो मसला ये है कि अभी जब ये सीटें इधर उधर होंगी तो 2/3 तो पंजाब के पास, PMLN के पास पंजाब भी नहीं रहेगा ना, ठीक है। मतलब वो सिंपल मेजोरिटी चाहे रहे या नहीं, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं रहेगी, मतलब होगी उनके पास, हुकूमत उनकी होगी। नहीं, सो बुनियादी बात ये है कि ये तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट इलेक्शन के कौन किधर से एंट्री डालना चाह रहा है, ठीक है। और बेसिकली PTI को तो जोर ही इस बात पे लगाना चाहिए कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। मतलब वो होते हैं नहीं होते, मतलब होते हैं तो भी फायदा है, नहीं होते तो भी फायदा है, क्योंकि जितने दिन हुकूमत करेगी नून लीग वो उसमें उनका कसूर है या नहीं है, वो अब जो हालात हैं अब डुबना ही है। तो उसमें वो कोशिश ये करें कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए या फिर ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ जाएं और फिर वो ट्राइब्यूनल्स के फैसले
ویسے ہوں جیسی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہیں, مطلب کہ 180 یہ سیٹیں بھی وہ بڑا سوال ہے نا سر. یہ ایک سوال ہے, لیکن بہرحال پھر یہاں تو وہ فیصلے آئیں, ورنہ تو پھر حکومت میں آنے کا, حکومت میں وداؤٹ سمپل میجورٹی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو آئے گا وہ گندا ہوگا, اور جب وہ آ جائے گا تو گندے ہونے کے بعد 6 مہینے بعد باتیں شروع ہو جائیں گی کہ ان کو نکالو, یہ تو نااہل ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, ان کو تو فارغ کرو. سو سب سے جو ابھی انٹرسٹنگ چیز ہونی ہے نا, اگین ٹرائیبیونل کی ہم نے بات کی, 4 سال لگتے ہیں, چلیے آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ہو گیا پیریڈ, چلے سال سوا سال لگ جائے گا, سال سوا سال لگ جائے گا. ابھی جو شغل لگنا ہے وہ تو جب انہوں نے جانا ہے, اب پی ٹی آئی نے جانا ہے سینٹ کے لیے, کہ جی یہ سینیٹرز جو آپ نے ان کو دیے ہیں تو یہ وہ بھی مزید واپس کریں ہمیں, تو یہاں پہ لگنا ہے ابھی سب سے پہلے شغل. وہاں پہ بھی سر پتے کٹیں گے لوگوں کے, وہاں پہ بھی چیزیں چینج ہوئیں گی, کیونکہ ابھی یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ اس فیصلے میں ایک اور بہت کمال کی باریکی ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ ایس آئی سی کو نہیں ملی, یہ پی ٹی آئی کو ملی, یہ پی ٹی آئی کو ملی ہیں. سو اب اگر, اور بالکل فیصلہ ٹھیک تھا, یہ فیصلہ اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ صرف سمبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو کہ ایک پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سو اب اگر پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں تو اس کا مطلب جو نارمل سیٹیں تھیں جو کہ الیکشن لڑی ہوئی, وہ بھی اب واپس آئیں گی. تو سر اب آ جانے ہیں لطف. سر جس سے سینٹ سے یاد آیا کہ باقی جو لوگ ایم این اے ایم پی یا ڈی سیٹ ہوں گے ریزرو سیٹوں والے, ان کے ساتھ بھی ہماری دلی ہمدردیاں حاصل ہیں ان کو, لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس اسنا میں کوئی سینیٹر بنے ہیں اور وہ اب ہٹائے جائیں گے اور ان کی جگہ پی ٹی آئی کے سینیٹر آئیں گے, مطلب جب یہ کیس اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو سر سینیٹر تو کافی ہم نے سنا ہے پیسے پوسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں, تو پھر پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو پیسے واپس کریں گی یا ان کو کانٹریکٹ کوئی دلوائیں گی, کیا ہوگا؟ سر پارٹی کے جو ہیڈ ہوں گے نا وہ ان کو بلائیں گے یا ان کی طرف چلے جائیں گے, زیادہ عموماً یہ کہ طرف چلے جائیں گے, اور وہ کہیں گے یار تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے, اور پھر وہ ہلکا سا نا ایک یہاں پہ تھاپی دیں گے, کوئی نہیں, اچھا بس سوری پرنس ہوگا, بس اٹس اوکے, ٹیک کیئر, سی یو نیکسٹ ٹائم. سوری پرنس میں بات ختم ہو جائے گی. سر دیکھیں سر, میں آپ کو بات بتا دوں سر, دیکھیں سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے پیسے خرچنا ایک غیر قانونی کام ہے. تو آپ نے جب غیر قانونی, اگر میں نہیں کہہ رہا کسی نے کیا, اگر فرض کریں کسی نے کیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں لگتے ہیں پیسے, اگر تو کسی نے کیا ہے تو وہ غیر قانونی کام ہے, وہ آف دا بکس ہے. تو جو چیز آف دا بکس ہے پھر اس میں رسک تو ہوتا ہے نا سر, اور اس میں رسک کیا تھا کہ یہ سیٹیں واپس مل جائیں ان کے, پھر آپ کو کوئی پارٹی کا بندہ آئے گا کہ تسی ذرا پاسے ہو جاؤ, ہمیں ان کی ضرورت ہے سینٹ کے اندر. سر اصل میں گیم ہی ہے ساری کہ سر نیشنل اسمبلی میں تو چلے اتنا نہیں, پر سینٹ میں تو ڈیفینیٹلی کہ ان کو جب یہ فیصلے مشکل والے لینے پڑے ہیں تو ان کو وہ بڑی مشکل میٹنگز ہوں گی سر, اور لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ آپ نے نا جو بھی کیا آپ اب کچھ نہیں کر پائیں گے, آپ سے نہیں ہوگا. واہ سر باقی یہ لوگ جا رہے ہیں سر, دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کتنے بڑھ گئے. پہلے تو تھا الیکشن کمیشن, ایس آئی سی ہے, باقی دیکھتے تھے کہ لگے ہوئے آپس میں, سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ, ایس آئی سی, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی ایف, وہ سارے وزراء جو وائس اتریں گے یہاں سے اپنی سیٹوں سے, ان کو دیں گے سینٹ. سر اسٹیک ہولڈر ہاتھوں پہ گرے نہیں جا رہے سر, اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اس فیصلے کے بعد, تو بڑا ہی ایک ہسٹورک فیصلہ ہے اس لحاظ سے. اور آنے والے مستقبل کے الیکشن کے اندر بھی جب یہ ہینکی پینکی کا موڈ ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو سر اس میں صرف گندا کوئی نہیں ہوا اس کے اندر, گندا صرف الیکشن کمیشن ہوا اس کے اندر, کیونکہ ان کو تھوڑا ایکسپوز ہوئے. اگر تیرا جج کہہ رہا ہے کہ یار تم لوگ جاہل ہو, تو یہی کہا نا انہوں نے سر, مطلب میں تو ذرا کینڈیڈلی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ذرا سافٹ ٹون میں یہ کہا کہ تم لوگ جاہل ہو, کہ تم لوگوں کو تشریح نہیں کرنی آتی قانون کو. الیکشن کمیشن کا کام ہے کیا؟ اور الیکشن کمیشن جو ہے ایک ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن, جو جس کے اندر جو آئین الیکشنز کے انتخابات کی حد تک جو گفتگو کرتا ہے, اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اور کیس ٹو کیس اپلائی کرنی ہے. ان سے نہیں ہوا. انہوں نے کبھی سر بلے چھین رہے ہیں, کبھی لوٹے دے رہے ہیں لوگوں کو, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی وہ ہو رہا ہے. تو یہ سر اس طرح دیکھیں نا, ایکسپوجر جب ہونا کسی کا اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کی ہے, تو وہ اچھی چیز ہے. سر وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے شروع میں بات کی کہ کچھ لوگوں کو اب ڈی سیٹ ہو جائیں گے کچھ لوگ, 22 جی, تو ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. بڑا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آئی ایم ازیومنگ سر وہ اسٹے آرڈر لے لیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے رہیں گے؟ سر وہ اسٹے آرڈر لیں یا وہ جو بھی کریں, جس طرح آپ نے دوبارہ ای سی پی کی بات کی, پینلٹی تو ساری ای سی پی کو پڑھنی چاہیے کہ آپ نے اتنی غلط تشریح کر کیسے دی ان دا فرسٹ پلیس. باقی جہاں تک سمبل والی بات ہے, وہ سمبل والی بات تو خالی ای سی پی تک محدود نہیں تھی نا, وہ تو پھر سپریم کورٹ میں بھی گئی تھی, وہاں سے بھی فیصلہ آیا تھا. اب یہ جو ہے نا آج جو فیصلہ آیا ہے
اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ای سی پی کی جو سبکی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے, لیکن اب بیسیکلی ججز نے یہ بھی گھما پھرا کے کہہ دیا کہ اچھا جو ہمارا سمبل والا فیصلہ تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا. مطلب وہی بات ہے کہ یہ سیٹیں اگر ایس آئی سی کو مل جاتی تو اور بات تھی, یہ پی ٹی آئی کو ملی ہیں. سو اب اس کا مطلب ہے کہ باقی رکن بھی پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں. سو وہ جو ایک بیک لیش آیا سپریم کورٹ کی طرف, اور یہ تھوڑے دن پہلے کی بات, کوئی 1-1.5 ہفتے پرانی بات ہے, ایک جج صاحب, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے یا وہ سپریم کورٹ کے تھے, ان کا یہ بیان آیا تھا 1 ہفتہ پہلے کہ جی اب تو ہم جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ شام کو چینلز پہ اور لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں اور وی لاگز میں پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ جو آیا تھا اس کی لوگوں کا اس پہ کیا فیل. یعنی کہ فیصلہ اتنا محفوظ نہیں تھا. سر فیصلہ تو 1 رات پہلے آپ کو پتہ ہے لیک ہو گیا. ہم نے پورا ایپیسوڈ کیا تھا, لفظ ہی اس کا محفوظ تھا, اس ایپیسوڈ کا نام تھا, لیکن فیصلہ اس کا مطلب ہے سر اب کچھ محفوظ نہیں ہے. کچھ محفوظ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال اسی ملک کے رہنے والے ہیں نا, اسی ملک کے رہائشی ہیں سارے, تو مطلب تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیرلل ایک چپکلش جو چل رہی ہے, جو اس وقت جس طرح سے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی وہ پاوریں نہیں رہیں, تو اب اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ڈویژنز جو ہیں, مختلف جو اراکین ہیں, وہ اب اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں کیونکہ ویکیوم نہیں کریٹ ہونے دیتا. تو اب اس وقت عدلیہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیم بی نہیں بن کے رہیں گے, ہم بھی ٹیم اے ہیں. تو اب اس سارے اس میں جو ہے نا پبلک پرسیپشن ایک چیز ہے سر, بالکل چیز ہے. اور دیکھیں نا سر, 2 ادارے جنہوں نے لوز کی پبلک پرسیپشن اوور دیز پاسٹ 1 ایئر اور 2 ایئرس, تو اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں تمام اس کے جو ججز ہیں ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہوگی چیز. اور یہ نہیں بات کر کے تمام عدلیہ کی ایک خاص اس کی جو ہیٹریڈ, تو میں نہیں کہوں گا بڑا سخت لفظ ہے, بٹ ایک ڈس لائک جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف ہے, وہ تمام عدالتوں کی طرف نہیں ہے. تو سر اس کو دیکھنا پڑے گا آگے. بالکل. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ عدلیہ جو ہے نا وہ کبھی بھی بہت کوئی پسندیدہ ادارہ نہیں تھا لوگوں کا, اور میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ میں ظاہر مطلب میں یہ بات نہیں کرتا کہ اس ادارے کے لوگ اچھے ہیں اس کے برے ہیں, کوئی اچھے برے نہیں ہوتے, پاکستانی ہیں. مطلب یہاں تو آپ کہو کہ جی ہم فلانے ادارے میں اب آذربائیجان کے لوگ لانے شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر ڈفرینٹ ہوں گے. بھئی جیسے لوگ ہیں ویسے ہی ادارے میں لوگ ہیں, مطلب جو بھی ادارہ ہو. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اس جنریشن سے پچھلی جتنی عدلیہ کی جنریشن تھی نا, ان کو تو یہ لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں نا, ایک تو ہم زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, دوسرا ہم کچھ بھی کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہونا امیج. یہ سوشل میڈیا اور سارے چکر میں نا ان کو یہ لگا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, تو سر ٹرائی ماریں گے. سر دوسرا سر یہ کہ آپ کی وہ بات ٹھیک ہے, کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا اتنا عدلیہ کو, لیکن سر ایک بات تو تھی کہ ہر شخص کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار سیاستدان ٹھیک نہیں ہے, باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ادارے ٹھیک نہیں ہیں, یہ وہ. لیکن جوڈیشری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نا ہمارا ایک ذرا ہے کہ یار یہ لاسٹ ہماری ریزورٹ ہے. وہ سینٹیمنٹ جب سر ختم ہوا ہے نا پچھلے اتنے سالوں کے اندر, تو اس کے بعد نا یہ لاسٹ ریزورٹ بھی جب ختم ہوگی لوگوں کے, تو سب لوگوں کو پھر ہیٹریڈ کا فیس کرنا پڑا. تو عدلیہ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ تمام جج جتنے چیف جسٹس ابھی قاضی فیصل صاحب ہو جائیں, ان سے پچھلے ہو جائیں, ان سے پچھلے ہو جائیں, انہوں نے یہ بات کبھی نہ کبھی اپنے ٹینیور میں کی ہے کہ ہم نے عدلیہ کا جو فیس ہے وہ چینج کرنا ہے, ہم نے اس کو بہتر ایک طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. تو اس میں ابھی تک تو وہ ناکام رہے ہیں. بالکل. اور وہ پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینے میں تو یہ ابھی بھی ناکام ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی کے حد تک جو فیصلے ہیں, اگین وہ پہلے, اور یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ میں وہ کر دیا, پہلے وہ کر کے دیکھا, ذرا دیکھا کہ کیا جی کیا کہہ رہے لوگ, پھر اب یہ کر کے دیکھا. سر میں بات بتائیں, یہ دیکھیں نا, ایک تو سمپل میجورٹی ہوتی ہے, ایک 2/3 ہوتی ہے, تیسری والی جس کو کیا نام دیں, یہ جس میں جو اب کڑماس مچا ہوا ہے, اب سمپل بھی نہیں ہے اور 2/3 بھی نہیں, کون سی ہے اب ان کے پاس؟ سر یہ تو اس کو شریف میجورٹی کہہ دیں, ایس ایم, یا اس کو کہتے ہیں پھدو میجورٹی. سر یہ بس کولیشن گورنمنٹ کا کوئی نام سوچنا پڑے گا ہمیں. نہیں سر, اس کو نام دینا پڑے گا. یہ کون سی والی دیکھیں سر, باقی میجورٹیز جو ہیں سمپل اور 2/3 ان کے ساتھ دوست ہیں, ایک کے ساتھ ایک سمپل سا دوست ہے, ایک کے ساتھ 2/3 دوست ہے. یہ والی میجورٹی تو بیچاری اکیلی ہے. سر وہ ایک اور دوست نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ وہ میاں صاحب نے فائنلی وعدہ کیا تھا کہ وہ عاشورہ کے بعد
باقاعدہ سیاست میں حصہ لیں گے. کون سے والے صاحب میاں صاحب؟ بڑے میاں صاحب اچھا نے اچھا فائنلی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے بعد بیان دیں گے اور بڑی بات کریں گے. تو اب اس فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے وہ پھر چپ کر جائے, وہ پھر ناراض. سر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میاں صاحب ناراض ہیں. اور مری میں ناراض ہو گئے, کدھر گئے مری. نہیں سر, میاں صاحب جو ہے میرے خیال میں وہ ایک دم سے ڈسینڈ کریں گے فرام مری, نیچے آئیں گے. اور ان کو سر دیکھیں اب اصل میں سر میں آپ کو پتہ ہے شو پہ میں بہت الفاظ استعمال کرتا ہوں, میرا فیوریٹ جو ہے وہ ٹیک اپ ہے. تو اب آپ میرے سے لکھوا لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اب تمام پارٹی کو نا یوں کر کے یوں ٹیک اپ کرنے لگے, مطلب یوں میں جیسے کسی گربان نہیں پکڑتے آپ اور اپ کرتے تو وہ ٹیک اپ کرنے لگے. تو سر اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب سب کچھ ہوگا. اگر تو یہ چیز نہیں ہوئی نا تو سر پھر سائیکل اور شارٹ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں سیویئر جو ہیں اس تمام مسئلے کے اور نون لیگ کے وہ ایک ہی ہیں, ہمیشہ سے ایک رہے ہیں, کسی کو غلط فہمی دور کر لیں, وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. واہ, ان کے علاوہ نہیں ہے. اور ہم نے سر نہیں سر میں رول نہیں بنا رہا. نہیں سر, دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں میاں صاحب پسند ہے پنک. جب ان کو غصہ آتا ہے نا وہ ہو جاتے ہیں پیازی, تو وہ ہمیں نہیں پسند. صدا اللہ صدا ان کو پنک رکھے. اور مری سے وہ آئیں اور ذرا اس میں حصہ ڈالیں اور ذرا سر کلین اپ کریں. مطلب بیسیکلی مری سے وہ آئیں ایک زبردست قسم کا بروم لے کے, اور وہ کہ میں آیا ہوں یہاں پہ تم سب کا پونچا لگانے, ایسی کی تیسی. واہ, اور لگا چھوڑیں سر اور ایک دفعہ نون لیگ کو ٹھیک کر دیں. انہوں کچھ نہیں ہے لیکن سر کانٹینٹ. سر اجازت لیتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.